انسان تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، الجھنوں میں ہوتا ہے تو پھر صبر نہیں کر پاتا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صبر نہ کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، اپنی ہتیا کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ سوسائڈ کا مسئلہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ کوئی شخص اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہے تو اپنے اولاد سے پریشان ہو کر ماں باپ سوسائڈ کر لیتے ہیں، یا کوئی شخص اپنے ماں باپ سے یا بھائی سے یا گھریلو معاملات سے پریشان ہو کر سوسائڈ کر لیتا ہے۔ کوئی آدمی قرض تلے دب جاتا ہے تو قرض کا بوجھ دیکھ کر سوسائڈ کر لیتا ہے، آتم ہتیا کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کی محبت میں، عشق و عاشقی میں پڑھ کر اپنے ہاتھ میں بلیڈ مار کر یا پھانسی لگا کر اپنی جان دے دیتے ہیں، اپنے آپ کو کسی رسی میں لٹکا کر پھانسی دے لیتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے پھندا لٹکا کر اپنی جان دے دینا، یا بلیڈ سے اپنے ہاتھ کاٹ لینا، یا کسی بندوق سے اپنے سر پہ بندوق لگا کر اپنے آپ کو اڑا لینا، اپنی جان کو گوا دینا، یہ چیز وہ کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، جو صبر نہیں کر پاتے کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، صبر نہ کرنے والے لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے۔ اگر کوئی شخص اپنی اولاد سے پریشان ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی دعا سکھلائی اولاد کی اصلاح کے لیے۔ ماں باپ کے لیے بھی دعا کیجئے، اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کیجئے، ہر کسی کے لیے بھی جس پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے۔ ایمان والا شخص ہی صبر کرتا ہے، پریشانیوں کو جھیلتا ہے۔ جو شخص پریشانیوں کو نہیں جھیلتا وہ ایمان والا شخص نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، بہت ساری مثالیں میں نے دی۔ اگر کوئی شخص عشق و عاشقی میں پڑھ کر اپنی جان کو دیتا ہے تو ایک چیز تو یہ ہے کہ عشق، محبت، یہ چیز جو ہے یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کی جیسی محبت غیر اللہ سے کرنا یہ شرک ہے۔ ایک شرک کیا، دوسرا اپنی جان دے دیا۔ جانیے، یہ بات کو یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائڈ کرنے والے کے متعلق سخت وعید سنائی، جہنم کی وعید سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها۔ جو شخص پہاڑ سے گر کر اپنی جان کو گوا دے۔ آج دیکھیے چھت سے کود جاتے ہیں کسی انسان کے لیے، یا اپنی پریشانیوں کو برداشت نہ کر کے چھت سے کود جاتے ہیں، یا کسی اونچی جگہ سے کود کر جان گوا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی کہ جس شخص نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر اپنی جان دے دی تو وہ شخص جہنم میں ہوگا، اور جہنم میں اس کو سزا کیسی دی جائے گی؟ جہنم میں وہ ایسا ہی اونچی جگہ سے وہ اس میں اوپر سے نیچے گرتا رہے گا، ویسے ہی اس کو عذاب دی جائے گی، وہ جہنم میں گرتا ہوا رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تحسى سما، جس شخص نے زہر پی لیا، فقتل نفسه، اور اپنی جان کو گوا دی، زہر پی کر اپنی جان گوا دی، فسمه في يده يتحصاه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها، تو وہ شخص جہنم میں ہوگا، اور جہنم میں وہ شخص زہر پی رہا ہوگا اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدته في يده، جس شخص نے بلیڈ سے، لوہے کے کسی اوزار سے، تلوار سے، چاقو سے، بلیڈ سے، تیر سے، کسی بھی چیز سے اپنے آپ کی اپنی جان گنوا دی تو فحدیدته في يده، تو جہنم میں اس شخص کے ہاتھ میں وہی لوہا ہوگا۔ یجأ بها في بطنه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها، اور اسی لوہے کے ذریعے سے وہ اپنے پیٹ میں مارے گا جہنم میں، اور ہمیشہ ایسے ہی اسی کو سزا دی جائے گی۔ یاد رکھیے، دنیا میں اگر کوئی شخص سوسائڈ کرتا ہے، اپنی جان کو گنواتا ہے، تو پھر اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کے بعد اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن آخرت میں موت نہیں آئے گی، موت آئے گی ہی نہیں۔ جو تکلیف سے انسان مڑا، جو شدت محسوس ہوتی ہے اپنی جان گنوانے کے وقت، وہی شدت اسے محسوس ہوتی رہے گی، لیکن موت نہیں آئے گی۔ جی، موت اس کے سامنے ہوگی لیکن موت نہیں آئے گی، اور وہی پریشانیاں جھیلتا ہوا وہ شخص چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھانسی کے متعلق بیان فرمایا، پھندا لٹکا کر، پنکھے میں رسی لٹکا کر بہت سارے لوگ جان گنوا دیتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے ایسا کیا؟ کوئی اپنے روپیے اور پیسے کی وجہ سے گھر کا خرچ نہیں اٹھا پایا، گھر سے شکوہ شکایت ہوئی، جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی،
اور پھر اپنی جان کو گنوا دیا. پنکھے میں رسی لٹکائی اور نیچے ٹیبل ہے، ٹیبل پر کھڑا ہوا، اپنی گردن میں پھنسایا رسی اور اپنی جان دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص پھانسی لگا کر پھندے کے ذریعے سے اپنی جان گنوائے گا تو اسے جہنم میں بھی ویسے ہی عذاب دیا جائے گا. جو شخص کسی نشانے والی چیز سے، بندوق سے یا کسی اور چیز سے اپنی جان کو دے گا تو اسے جہنم میں ویسے ہی عذاب دیا جائے گا. خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہر وہ شخص جس نے اپنی جان جس چیز سے دی اس دنیا میں خود سے ہی گنوائی تو اس کو اسی چیز کے ذریعے سے جہنم میں عذاب دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلی امت میں ایک شخص تھا جس کو زخم ہو گیا، زخم سے بہت پریشان تھا، برداشت نہیں کر سکا اور اس نے ہاتھ پر جو اس کے زخم تھا ایک چیز لی، چھری وغیرہ لیا اور اس نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا. اس سے خون بہنے لگا یہاں تک کہ اس کی موت ہو گئی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بادرنی عبدی بنفسی، میرے بندے نے اپنی موت کے بارے میں جلد بازی کی ہے، اپنے موت کے تعلق سے جلد بازی کی ہے. میں نے اسے پریشانیاں دی، اس پر پریشانی کو اس نے برداشت نہیں کیا، اس نے مجھ پر توکل نہیں کیا، مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، مجھ پر اعتماد نہیں کیا. فحرمت علیہ الجنہ، تو یاد رکھو میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دی ہے. میرے بھائیوں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مسلمانوں کا سامنا ایک دوسری قوم سے ہوا، دونوں فوجیں آپس میں لڑ پڑی، بھیڑ پڑی. ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک شخص تھا جو بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، کئی لوگوں کی گردنیں اس نے اڑائی، یہاں تک کہ ہم لوگ آرام کرنے کے لیے جب جنگ کا خاتمہ ہونے ہی والا تھا تو پھر ہم لوگ جب ختم ہوا مسئلہ تو ہم لوگ آرام کرنے کے لیے ہٹ گئے، لیکن وہ شخص پھر بھی بھیڑا رہا اور لوگوں کو پکڑتا، اور اکیلے جب ہم لوگ ہٹ گئے آرام کرنے لگے تو وہ شخص اکیلے بھیڑ گیا اور سبوں کی گردنیں اڑانے لگا. تو ہم لوگ اس کی شجاعت و بہادری کا چرچا کرنے لگے کہ دیکھو ہم لوگ آرام کرنے کے لیے آ گئے لیکن یہ اکیلے بھیڑا ہوا ہے اور سبوں کی گردنیں اڑا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انہ من اہل النار، یاد رکھو یہ شخص جو لڑ رہا ہے یہ جہنمی ہے. لوگوں کو تعجب ہوا، حیران ہوئے لوگ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک شخص نے ارادہ کر لیا کہ میں آج اس کا پیچھا کروں گا کہ آخر یہ شخص جہنمی کیوں ہے. چنانچہ وہ چلتا تو یہ بھی چلتا، دھیرے دھیرے چلتا تو دھیرے دھیرے، تیز تیز چلتا تو تیز تیز، جہاں جہاں وہ شخص جاتا وہاں اس کے پیچھے وہ لگے ہوئے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ آدمی جو بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے آخر میں ان کا جسم زخم آلود ہو گیا اور وہ صبر نہیں کر سکے. آخر میں ہوا یہ کہ انہوں نے تلوار کے قبضہ کو زمین پر رکھا اور اس کی نوک پر اپنے سینے کو رکھا اور پھر اپنی جان کو گنوا دی. وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور کہتا ہے یا رسول اللہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے جو کہا وہی ہوا، آپ نے جو بات بیان کی تھی اس پر لوگوں کو تعجب ہوا، لیکن میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ آخر یہ شخص جہنمی کیوں ہے. چنانچہ میں نے اس کا پیچھا کیا، آخر میں اس شخص نے اپنی خود ہی جان گنوا دی، خودکشی کر لی. تو میرے بھائیوں، خودکشی کرنا انتہائی سنگین جرم ہے. خودکشی کرنے والے شخص کے متعلق حدیث میں آیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا. لیکن کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا؟ اس مسئلے کے متعلق علماء نے گفتگو کی اور بتایا کہ یقینی طور پر حدیث میں جو بظاہراً یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا تو ایسا تو بظاہر معلوم ہو رہا ہے، لیکن بہت ساری حدیث ایسے بھی آئی ہیں موحدین کے تعلق سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، توحید پر اس کی موت ہوئی، صرف وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب تھا. تو اللہ رب العالمین کے وہ شخص اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہوگا، اللہ کی چاہت پر ہوگا. اللہ رب العالمین اسے چاہے گا تو جہنم سے نکال دے گا اور پھر اسے نہر الحیات میں پھینک دے گا، جہاں سے پھر وہ نئے سرے سے وہ انسان کی طرح اٹھے گا اور اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا. تو اللہ کی مشیت پر ہوگا، اللہ چاہے گا تو جنت میں داخل کرے گا اور چاہے گا تو اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی جنازہ لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، البتہ اور لوگوں نے جنازہ کی نماز پڑھی۔ لہٰذا کہیں کسی بستی میں ایسا معاملہ پیش آ جائے تو وہاں کے علماء کرام کو ان کی نماز جنازہ پڑھانے سے یا پڑھنے سے اجتناب کرنی چاہیے، اور دوسرے لوگ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی، گویا خودکشی کرنا یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ اس سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ انسان موحد بنے۔ اگر اس کے اندر توحید ہوگی، اگر وہ شخص تقدیر پر ایمان رکھتا ہوگا، تو تقدیر پر ایمان رکھنے کی جو بنیادیں ہیں ان میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، تم اس بات پر بھی ایمان لاؤ کہ اللہ نے ہمارے تقدیر میں اچھائی اور برائی لکھی ہے، تم تقدیر کی اچھائی اور برائی پر بھی ایمان لاؤ۔ اللہ نے تقدیر میں تمہارے تکلیف لکھا ہے، تو اس تکلیف کو جھیلو اور برداشت کرو، ہو سکے تو دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی کی دعا بھی کرو، اور کرنی ہی چاہیے۔ اللہ رب العالمین دعاؤں کو سنتا ہے۔ اگر برداشت کر جاؤ گے، اگر اس تکلیف کو جھیل جاؤ گے، ان پریشانیوں کو جھیل جاؤ گے، تو یقینی طور پر تم اس بڑے سنگین جرم سے بچ سکتے ہو۔ خودکشی بزدل انسان کرتا ہے، جس کا دل کمزور ہوتا ہے، جو دماغ سے تھوڑا اپاہج ہوتا ہے، اس کی سوچ اور سمجھ، اس کی دور اندیشی زیادہ نہیں ہوتی، اس کا ذہن قید ہو جاتا ہے، اور وہ شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ گویا وہ شخص اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ جس نے ہمیں یہ پریشانیاں دی ہے وہی پریشانیوں سے بچانے والا ہے، اور بڑے بڑے گناہوں سے بچیے تو یقینی طور پر خودکشی سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اختلاف سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، غلط چیزوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے، غیر محرم سے گفتگو کرنے، اس سے بات کرنے، اس سے عشق و محبت کرنے، ان سب چیزوں سے بچیے، چونکہ یہ سب بھی شرک کے ضمن میں یہ چیز آتی ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں بھی دلیل موجود ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ گویا عاشق اپنی معشوقہ سے محبت جو کرتا ہے، اس شخص کا اعتماد اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ ہم تمہارے ہر آرڈر پر کھڑے ہیں، اس کے سامنے سر جھکانے کو بھی تیار ہے، اس کے لیے اپنی جان گنوانے کو بھی تیار ہے، اور ان کی محبت ایسی کہ رکوع اور سجود میں، نماز میں، ہر وقت میں، خواب و خیال میں، ہر گھڑی اس کی یاد دوڑ رہی ہے، تو یہ شرک ہی ہے کہ اللہ کی یاد چلی گئی اور غیر اللہ کی یاد اور محبت اس دل میں جکڑ گئی۔ لہٰذا ان تمام بڑے بڑے گناہ اور جرائم سے بچیے، اور خودکشی جیسے سنگین جرم سے بچیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس بھیانک جرم سے محفوظ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔